بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم حیا نہ کریں، شرم و حیا نہ کریں تو پھر جو چاہے کرتے پھریں، یعنی کہ ہم پر سے اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سکینہ نازل ہونی ہیں وہ سب اٹھ جائیں گی۔ جب اللہ ہی ساتھ چھوڑ دے گا ہمارا تو پھر ہمارا کون ساتھی ہوگا، ہمارا کون مددگار ہوگا؟ کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اگر اللہ ہی ہم پہ ہاتھ اٹھا لیں گے، اگر اللہ ہی ہم سے منہ پھیر لیں گے تو یہ میرا پیغام خاص طور پہ مسلم خواتین کے لیے، مسلم عورتوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ، چلو انڈیا میں تو وہاں پہ انڈین کلچر ہے، لیکن یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، ہمارا مسلم ملک ہے ہمارا، تو اس میں تو حیا اور اسلام کی ہی باتیں، دین کی ہی چیزیں ہونی چاہیے، دین کا کلچر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا کہ اب ننگے کپڑے پہنو۔ آپ نے اگر مغربی ممالک سے چیزیں اپنا لی ہیں، مغربی ممالک سے آپ نے ہر چیز کو اپنا لیا ہے، تو آپ بے حیائی کو نہ اپناؤ میری پیاری بہنوں، آپ بے حیائی کو پروموٹ بھی نہ کرو میری بہنوں۔ آپ شہزادیاں ہوں، آپ راجکماریاں ہوں، محلوں میں رہنے کے قابل ہو، آپ کے پیچھے آگے پیچھے غلام گھومیں، کنیزیں گھومیں، آپ اتنی پیاری ہو، اتنی حسین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ کے منہ سے بہت پیارا اور پاک کلمہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ یہ کہتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا آپ پر۔ لیکن اگر آپ ادھننگے کپڑے پہنو گی اور بے حیائی کو اوڑھو گی، بے حیائی کو دعوت دو گی، دیکھو کتنے سارے لوگ، میں بتاؤں ٹک ٹاکرز وغیرہ، خیر ٹک ٹاکرز کو بھی آپ رہنے دیں، اب میں صرف اتنا بات کہنا چاہوں گی کہ میں ناشتے کے لیے گئی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، تو ناشتے کے وقت صبح ہی صبح مردانہ کپڑوں میں خواتین وہاں پر آئیں اور ادھننگے کپڑوں میں دیکھ کر اتنی حیران ہو رہی، اتنی حیران کہ یہ اسلام میں، دین میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اسلام میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پہ ایسا کلچر، یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ ابائیں میں خواتین آ رہی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محرم لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ ادھننگے کپڑوں میں، اللہ اکبر، اور سب لوگوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے باہر والے، کیونکہ آپ جب جس حالت میں، جس بے حیائی میں، جس عریانی میں آپ باہر نکل رہے ہو نا، تو آپ کو لوگ تو بالکل دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، آپ کو خواتین بھی دیکھیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوبصورت لگ رہے ہو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، یونیک لگ رہے ہو، نہیں نہیں نہیں، آپ کو صرف اس لیے دکھ رہے کیونکہ آپ عجوبہ لگ رہی ہو۔ آپ چاہے کتنے بھی ماڈرن بن جاؤ، پاکستانیوں کے لیے آپ عجوبہ ہی لگو گے۔ کیا یہ کیا چیز بنی ہے؟ کیا یہ انگریز ہے؟ کیا باہر سے لوگ باتیں کستے ہیں، آوازیں کستے ہیں، آپ کو بری گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک شرم و حیا کا عنصر رکھا ہے، چاہے وہ انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، امریکہ کی ہو، ترکی کی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کی عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک شرم و حیا کا ایک پودا چھوٹا سا رکھا ہے کہ اس کے اندر ایک شرم و حیا والی چیز ہے۔ تو جب آپ کو یہ چیز، دیکھو لڑکیاں کیا بولتی ہیں کہ میرے کو دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی، آپ اس طرح کے کپڑے پہن کر نکلو گی، بے حیائی کے کپڑے پہن کے نکلو گی، لوگ دیکھیں گے۔ دیکھو جہاں قرآن میں عورتوں کو چادر لینے کا، پردہ کرنے کا حکم ہے، وہیں پر مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں۔ وہ نظروں کو نیچے تب کریں گے نا جب آپ جو ہے پردے میں نکل رہی اور مرد کی نظر پڑ گئی آپ کے اوپر، تو انہوں نے فوراً نظر پھیر لی یا نظر کو نیچے کر لی۔ لیکن آپ کے سامنے سے 24 گھنٹے صبح سے لے کے رات تک مردوں کے سامنے پینٹ شرٹ اور آدھے کپڑے اور اسکرٹ میں جو ہے خواتین نکل رہی ہیں، بے حیائی ہو رہی ہیں، تو آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ کیونکہ دیکھو اگر بھیڑیے کے سامنے بکری رکھ دی جائے گی، بکری آئے گی تو بھیڑیا تو دیکھے گا ہی نا۔ میں مردوں کو بھیڑیا نہیں کہہ رہی، میں ایک مطلب بتا رہی ہوں کہ اگر بھیڑیے کے سامنے بکری گزرے گی، اگر مرد کے سامنے، چاہے کتنا بھی اچھا مرد ہے، حیا دان مرد ہے، اس کے سامنے روزانہ صبح سے رات تک دکان کے سامنے سے خواتین نکلنی آدھے ننگے کپڑے پہن کر، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر پڑے گی۔ سمجھ آئی؟
پھر وہ خواتین بولتی ہیں کہ ہمیں مرد کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ، ان کو تو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ دیکھو آپ خود دعوت دے رہی ہو میری بہنوں، آپ خود دعوت دے رہی ہو کہ آؤ مجھے دیکھو، مجھے گھورو، میرے جسم کو تارو۔ یہ غلط ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے۔ آپ زنا کی دعوت دے رہی ہو۔ آپ سمجھو یہ چیز، سوچو اس چیز کو کہ آپ پری ہو، پری، آپ شہزادی ہو، آپ اسلام کی شہزادی ہو، آپ دین کی شہزادی ہو۔ ایک بار، صرف ایک بار اپنے اوپر عبایا لے کے دیکھ لیں، ایک بار اپنے اوپر اسکارف لے کے دیکھ لیں، چادر لے کر دیکھ لیں۔ دنیا کی سب سے حسین خواتین میں سے ایک خاتون لگو گے آپ۔ مصر کی شہزادی اب یہ کیا ہیں آپ لوگوں کے آگے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں رکھتی، کیونکہ آپ اسلام، آپ کے اندر اسلام ہے، دین ہے، اور آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے، اس کے رسول کا حکم مانا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر عبایا لیا ہے، چادر لیا، آپ لے کے دیکھو، ایک دفعہ عبایا لے کے دیکھو ہمت کر کے، آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنی خوشی ملے گی، اتنا سیکیور فیل کرو گی، اور آپ کو یقین جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوشخبریاں آپ کو ملیں گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے عداوت کرو گے، دشمنی کرو گے، اللہ تعالیٰ سے کہ اسلام سے باغی ہوگے، تو آپ پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، بیماری آئیں گی، ہر چیز یک کے بعد دیگرے آتی رہیں گی، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بے حیائی کو ہم نے پروموٹ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ابھی دیکھو اب زلزلے آنا شروع ہو گئے، اللہ معاف کرے، اسلام آباد میں کہیں زلزلہ آیا۔ جب یہ بے حیائی زیادہ بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب نازل ہو گئی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے بھائی، باپ، رشتہ دار، پڑوسی، شوہر، بیٹے، یہ سب لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے۔ بے حیائی آپ کرو گے، بے حیائی کو پروموٹ کرو گے، اور جتنی بھی لڑکیاں آپ کو دکھ کے آپ کے جیسے کپڑے بنوائیں گے، آپ کے جیسے اسکرٹ بنوائیں گے، آپ کے جیسے پینٹ شرٹ پہنیں گی، آپ کے جیسے میک اپ کریں گی، آپ کے جیسے بے حیائی والی ساڑیاں پہنیں گی، تو آپ کو مسلسل اس کا گناہ ملتا ہی رہے گا، جب تک وہ بے حیائی کے سامنے والی لڑکی کپڑے پہن رہے ہیں نا، آپ کو دیکھ کر آپ کو بھی دگنا گناہ ملتا ہی رہے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ کیوں زلزلے کی اور گناہوں کی اور عذاب کی آپ کڑی بن رہی ہو؟ کیوں آپ وجہ بن رہی ہو؟ نہیں بنو میری پیاری بہنوں، آپ شہزادی ہو، آپ بہت پیاری ہو، آپ محلوں میں رہنے کے قابل ہو، آپ یہ لوگوں کی آنکھوں میں اور سڑکوں میں چلنے کی قابل نہیں ہو، بازاروں میں پھرنے کے قابل نہیں ہو، آپ اس قابل ہو کہ آپ کو محلوں میں رکھا جائے، آپ کو سجایا جائے۔ خدا را اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی وقت کو سمجھیے، آپ اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ کیا ہو، آپ مسلمان ہو۔ آپ ایک مسلمان ہونا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ جن کے پاس اسلام نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کے پاس دین نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کے پاس کلمہ نہیں ہے ان سے پوچھیں وہ کتنی ڈپریشن میں، کتنے سٹریس میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا مرض ڈپریشن ہے، کتنے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں جن کے پاس کلمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بے حیائی سے بچائے، آمین۔